ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب زدني علما رب اشرح لي صدري اللهم أعتق رقابنا من النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما دروشي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بہتر اس میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّ اپنے رب کی اجازت سے من کل امر ہر بات کو لے کر ہر اہم بات کو لے کر سلام ہی حتی مطلع الفجر یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی لیلۃ القدر میں ایمان کی حالت میں ثواب سمجھ کر قیام کرے گا نماز پڑھے گا اللہ اس کے سارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے تو لیلۃ القدر والا جو ہے وہ عشرہ شروع ہونے والا ہے منگل سے انشاءاللہ لوگ اعتکاف بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ سب کا اعتکاف اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے خیر و عافیت اور سلامتی اللہ فرمائے ہمارے ملک میں اللہ سلامتی فرمائے تمام جہاں کی مسلمان بس رہے ہیں اللہ ان ساری سرزمینوں کو سلامتی والا بنائے سورۃ القدر کے بارے میں علماء نے مختلف باتیں لکھی ہیں اور سورۃ القدر میں لیلۃ القدر کے بارے میں لیلۃ القدر میں ہی آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اس لیے یہ جو آخری راتیں ہیں یہ توبہ کی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی لیلۃ القدر میں بنانا شروع کیا فرشتوں کی تخلیق لیلۃ القدر میں جنت میں درخت لیلۃ القدر میں لگنا شروع ہوئی سبحان اللہ بنی اسرائیل کی توبہ لیلۃ القدر میں قبول ہوئی سبحان دعائیں قبول ہوتی ہیں لیلۃ القدر عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر جو تشریف لے گئے وہ بھی لیلۃ القدر میں لے گئے بہت اہم واقعات لیلۃ القدر میں ہوئے اس لیے اللہ مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے ہم سارے گناہوں کی اپنے گناہوں کی اپنے والدین کے گناہوں کی ساری امت کی طرف سے مغفرت مانگے لیلۃ القدر کے اندر اس لیے کم از کم یہ ہے کہ جتنی آگے تاک راتیں آ رہی ہیں 21 ہے 23 ہے ایک روایت کے مطابق 24 کی رات ہے پھر 25 ہے پھر 27 ہے پھر 29 ہے اس دفعہ ہو سکتا ہے کہ جمعے 5 ہو جائیں اگر 30 روزے ہوئے تو پھر رمضان شریف کے جمعے 5 ہو جائیں اور اگر 30 روزے نہ ہوئے تو پھر جمعے کو انشاءاللہ عید ہوگی اگر 29 روزے ہوئے تو عید انشاءاللہ جمعے کو ہوگی اور اگر جو ہے 30 روزے پورے ہوئے تو پھر رمضان شریف میں جمعے 5 ہوگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین علیہ السلام ملائکہ کی جماعت کے ساتھ لیلۃ القدر میں اترتے ہیں اور جو بندہ بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہو نماز میں بیٹھا ہوا ہو اللہ کا ذکر کر رہا ہو ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما اس لیے مغرب کی نماز عشاء کی نماز بہت اہتمام سے اللہ میں توفیق دے ہم نے پڑھنی ہے اور جو ہے
فضائل والے جتنے اعمال ہیں نا شارٹ کٹ جن کی عمل تھوڑا ہے فضیلت بہت ہے وہ ہم نے کرنے ہیں لیلۃ القدر عمل تھوڑا ہو فضیلت زیادہ ہو مثلا جو آدمی 2 بار سورہ زلزال پڑھتا ہے اذا زلزلت الارض اس کو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے جو بندہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے قل واللہ احد اس کو بھی ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے اور جو بندہ 4 دفعہ سورۃ الکافرون پڑھتا ہے قل یا ایھا الکافرون اس سے بھی ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے دیکھیں ایک سورت ہے 2 دفعہ پڑھنی ہے ایک قرآن وہ کون سا ہے سورۃ ایک سورت ہے وہ 3 دفعہ پڑھنی ہے اور ثواب پورے قرآن کا وہ کون سی ہے سورہ اخلاص ایک سورت ہے وہ 4 دفعہ پڑھنی ہے پورے قرآن کا ثواب وہ کون سی ہے سورۃ الکافرون اور پھر جو ہے دعائیں بھی ہم نے لیلۃ القدر کو کیسے گزارنا ہے تھوڑی دیر کی دعا بھی مانگ لیں کچھ دعائیں اپنی اردو میں پنجابی میں مانگا کریں اور کچھ عربی والی مانگا کریں جو قرآن اور حدیث کی حدیث میں آتا ہے سب سے بہترین دعا سورۃ فاتحہ حدیث میں آتا ہے سب سے بہترین دعا اسی لیے تو ہم ہر نماز میں یہ پڑھتے ہیں حدیث میں سب سے بہترین دعا اس کو کہا گیا ہے اور سورۃ الفاتحہ کا نام ام القرآن ہے ام کا مطلب ہوتا ہے قرآن کی ماں کیوں اس لیے کہ یہ قرآن کے سٹارٹ میں ہے آگے اس کے سارا قرآن ہے جیسے اوپر ماں ہوتی ہے نیچے سارے بچے ہوتے ہیں تو یہ اوپر ہے سورت آگے سارا قرآن اس کی تشریح اس لیے اس کو ام القرآن کہتے ہیں اور اس کو سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ جس مریض پر صدقے دل سے پڑھی جائے دم کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کی برکت سے اس کو شفا دے پوری قرآن کی واحد سورت جس کو شفا والی سورت کہتے ہیں وہ سورۃ فاتحہ ہے تو اس لیے ہم بہت سے لوگوں نے جو ہے 27 کی رات کو لیلۃ القدر کو متعین کیا ہوا ہے یہ غلط بات ہے 21 کو بھی ہو سکتی ہے 23 کو بھی 24 کو بھی 25 کو بھی 27 کو بھی 29 کو بھی 6 راتیں بنتی ہیں تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ مسلمان لیلۃ القدر سے محروم ہو جائیں اس لیے بہت سے لوگوں کی توجہ صرف 27 پہ ہوتی ہے باقی 5 راتوں کو اگنور کر دیتے ہیں یہ غلط بات ہے حدیث میں آیا ہوا ہے اللہ کے نبی ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان راتوں میں ہو سکتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان شریف آیا تو آپ نے رمضان شریف کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا لوگوں ایسا مہینہ آ گیا ہے جس میں ایک رات آئے گی دیکھیں آپ تعارف کیسے کرا رہے ہیں لوگوں ایسا مہینہ آ گیا ہے جس میں ایک رات آنے والی ہے وہ رات اور 11 مہینوں میں نہیں ہے وہ رات ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے جو اس کی خیر سے محروم ہو گیا وہ ہے ہی محروم اس کو کوئی خیر بھی نہیں ملے گی اور جو اس کی خیر سے محروم وہی ہوگا جو سب خیروں سے محروم ہے اس لیے نعوذ باللہ کوشش پوری کریں اپنے گھر والوں کو خواتین کو یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں بہت شاپنگ ہوتی ہے اس کے لیے بازار میں نہ بھیجنا یہ میں جو ہے نا اور لوگوں خود بھی محروم ہونے والی بات ہے اور عورتیں بازار میں جا کے ظاہری بات ہے پھر فتنے کا ذریعہ بھی بنتی ہے تو اس لیے پوری کوشش یہ ہو ہم سارے کم از کم جو لوگ نماز پڑھنے والے ہیں کوئی اللہ ماشاءاللہ ضرورت ہو جائے تو وہ الگ بات ہے لیکن خواتین کو یہ مبارک راتوں میں بازاروں کی زینت نہ بنائیں تو یہ جو ہے بہرحال جن لوگوں کا کاروبار ہے ان کے لیے بھی آزمائش ہوتی ہے کہ اب وہ کاروبار بھی کرنا ہے اور ساتھ رات کی محرومی سے بھی بچنا ہے اس رات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ نکلے اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے اپنے گھر مبارک سے آپ فرماتے ہیں میں بتانے کے لیے آیا تھا اللہ نے مجھے بتایا تھا لیلۃ القدر کون سی رات میں ہوگی جب آپ گھر سے باہر آئے تو دیکھا 2 بندے لڑ رہے وہ لڑائی کے اندر ایسا دماغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں مصروف ہوا وہ تاریخ ہی بھول گئی وہ تاریخ ہی بھول گئی صرف 2 بندوں کی لڑائی دیکھ نعوذ باللہ تو اتنا لڑنا مسلمانوں کا آپس میں اتنا نوست ہوا کہ اللہ نے اتنی بڑی خیر بتانی تھی امت کو جب باہر دیکھا لڑائی ہو رہی ہے تو وہ تاریخ ختم ہو گئی اب اللہ نے کہا آخری 10 دن ہیں ان سب میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو تو کیا مطلب ہوا کہ مشقت بڑھ گئی
ہاں اس مشقت بڑھنے میں بھی خیر ہے، یہ بھی بات یاد رکھیں، اس کے اندر بھی بہت خیر ہے کہ 10 دن عبادت کے مل گئے، لیکن ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ جو کام جلدی ہونا تھا وہ لمبا ہو گیا۔ اسی لیے اللہ قرآن فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو قرآن کے ساتھ چمٹ جاؤ، فرقے نہ بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو، اللہ اپنے نبی کے صحابہ کو کہہ رہے ہیں، تم سارے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، اور جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے لڑ لڑ کر۔ اللہ نے تمہاری لڑائی ختم کی، تم آپس میں بھائی بنے اور جہنم سے دور ہوئے۔ تو آپس کی لڑائی اتنی بری چیز ہے کہ اللہ نے جب آپس کی لڑائی کو ذکر کیا مسلمانوں کی، تو اور یہ کہا آپس میں مت لڑو، فرقے نہ بناؤ، ایک قرآن کے نیچے ایک ہو جاؤ۔ تو اللہ نے وہیں یہ بھی کہا لڑ لڑ کر تم جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے، آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے جہنم میں گرنے لگے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے بچایا تمہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اتنی خطرناک تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو بہرحال یہ بات چل رہی تھی، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں تم لوگوں کو باہر آیا تھا بتانے کے لیے لیلۃ القدر کب ہوگی، جب دیکھا بندے لڑنے فرفعت، اللہ نے میرے ذہن سے تاریخ ہی بلا دی، پھر دوبارہ اللہ نے نہیں بتائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَغَفَرَ لَهُمْ إِلَّا أَرْبَعَةٌ، اللہ لیلۃ القدر میں سب کو معاف کر دیتے ہیں، جتنے مسلمان ہیں سب کی مغفرت ہو جاتی ہے، 4 قسم کے بندوں کی نہیں ہوتی، 4 قسم کے بندوں کی لیلۃ القدر میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی جگہ پہ ولیمے کا کھانا ہو، اور ولیمے کا کھانا کھا کے سارے لوگ باہر نکل رہے ہوں، اور ایک بندہ ان میں سے جو باہر نکل رہا ہو وہ لوگوں سے شکایت کر رہا ہو کہ یار میں نے تو کھانا کھایا ہی نہیں ہے، مجھے تو کھانا ملا ہی نہیں۔ جب اتنا عام کھانا چل رہا ہے، ساری دنیا کھا رہی ہے، اور ایک بندہ بھوکا نکل رہا ہے، وہ بھوکے بندے کی جب کھانے کی سب چیزیں ہیں تو اس کا مطلب ہے قسمت ہی پھوٹی ہوئی ہے کہ اتنے ہزاروں کے مجمع میں بھی وہ کھانا نہیں کھا سکا۔ تو جب اللہ کی مغفرت ٹوٹ ٹوٹ کر آ رہی ہے تو نعوذ باللہ وہ پھر اس کی قسمت ہی پھوٹی ہوئی ہے کہ شب قدر میں بھی جس کی مغفرت نہ ہو، نعوذ باللہ۔ پھر کب مغفرت ہوگی؟ اللہ اپنی بنا میں رکھے، ہم میں سے کوئی ایسا نہ ہو۔ تو ہم نے پوچھا، صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ وہ 4 قسم کے بندے کون سے ہیں جن کی شب قدر میں بھی مغفرت نہیں ہوتی؟ آپ نے مدمن خمر، شرابی آدمی، نشہ بہت خطرناک چیز ہے۔ نشہ کا شراب کیا ہے؟ نشے کا نام ہے، شراب نشے آور چیز ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نشہ آور ہے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب شراب پی کے نشہ آیا ہوا ہو خبردار نماز کے قریب بھی نہیں آنا۔ شرابی آدمی خبردار نماز کے قریب بھی آئے، پڑھنا تو الگ بات ہے، اس لیے کہ اس کی عقل ہی کام نہیں کر رہی۔ تو جو نشہ آور چیزیں ہوتی ہیں ان سے آدمی کی عقل چلی جاتی ہے، اس لیے نشہ بہت بری چیز ہے، آخرت بھی خراب، کیونکہ نشہ جو نشئی لوگ ہوتے ہیں، یہاں تو خاص شراب کا ذکر ہے، لیکن شراب سب سے بڑی نشے کی چیز ہے، اور باقی نشہ آور چیزیں اس سے کم ہے۔ تو اس لیے کہ وہ پھر اس کو نہ آخرت کی فکر ہوتی ہے شرابی کو، نہ دنیا کی، نہ اس کو نماز کی پرواہ ہوتی ہے، اور نہ اس کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مت شراب پی کے نماز پڑھنے آنا، اس لیے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں حتی تعلموا ما تقولون، تم منہ سے کیا کہنا شروع کر دو۔ شرابی آدمی کی تو ماں بہن کی بھی تمیز نہیں ہوتی، اس لیے نشے سے اللہ تعالیٰ کے نبی نے سب سے پہلے روکا کہ نشہ جو ہے خاص طور پہ شراب کا نشہ، اس کی شب قدر میں بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ دوسرا وَعَاقٌ لِوَالِدَيْهِ، ماں باپ کو ستانے والا، اس لیے کہ دنیا میں سب سے بڑے محسن اللہ کے بعد ماں باپ ہیں۔ اللہ قرآن فرماتے ہیں انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، میرے شکر گزار رہو اور اپنے ماں باپ کا شکر کرو۔ ماں باپ جس حال میں بھی رکھا ہوا ہے، 2 وقت کی روٹی بھی نہیں دے رہے، پھر بھی شکر گزار رہا ہوں،
اس لیے کہ یہ کم ہے کہ تم ایسے ماں باپ کی گود میں پیدا ہوئے ہو جو کلمہ پڑھنے والے تھے. یہ تو کل قیامت کے دن پتا چلے گا کہ جو کافروں کے گھر میں پیدا ہے یہ شکر کرے الحمدللہ کہ ہمیں ماں کی گود میں کلمہ ملا ہے. لیکن اللہ نے سب کو کہا ہے, کافروں کو بھی کہا ہے ماں باپ کے شکر گزار ہو. اس لیے کہ جو ماں باپ کا نا شکر ہے وہ اللہ کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتا. اس لیے ماں باپ کو ستانے والے کی مغفرت شب قدر میں بھی نہیں ہوگی جو ماں باپ کا دل دکھائے گا. وہ حدیث میں واقعہ آتا ہے نا کہ وہ ایک صحابی آئے, وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے والد صاحب مجھ سے پوچھے بغیر میرے پیسے لے لیتے ہیں, میرے اپنے پیسے کمائی کر کے آتا ہوں, میرے والد صاحب کو جب ضرورت ہوتی ہے نکال لیتے ہیں پیسے. پھر آپ نے والد صاحب کو بلایا, آؤ بھائی یہ بیٹا شکایت کر رہا ہے کہ والد صاحب میری چیزیں لے لیتے ہیں. پھر والد صاحب نے شعر پڑھے عربی میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ, اور آپ نے جو جملہ کہا پھر وہ حدیث کا حصہ بن گیا, انت و مالک لابیک, تو بھی اپنے باپ کا ہے, تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے کہ یہ میرا بیٹا یا رسول اللہ آپ کے پاس شکایت کرنے آیا ہے, میں نے کیسے محبت سے اس کو پالا ہے اور یہ ظالم آدمی میری شکایتیں کر رہا ہے آپ کے پاس آگے کہ میرے والد میرے پیسے لے لیتے. خیر یہ تو ایک الگ بات تھی, یہ تو خدمت اور اطاعت کی بات ہے نا. یہاں بات ہو رہی ہے نافرمانی کی, ماں باپ کو ستانے والا نافرمان, ان کا دل دکھانے والا, اس کی شب قدر میں مغفرت نہیں. نمبر 3 وقاطع رحم, رشتہ داروں سے توڑنے والا. دیکھیں جب ایک آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ چاچے مامے خالے خالہ پھپھی ان کے ساتھ ہی بنا کے نہیں رکھ سکتا تو وہ امت مسلمہ کو کیا جوڑے گا؟ جو بندہ اپنے خاندان میں ہی نہیں جوڑ سکتا وہ امت مسلمہ کو کیا جوڑے گا؟ وہ تو ہر جگہ تفریق پیدا کرے گا. اس لیے اسلام نے کہا ہے کم از کم رشتہ دار تو ایک ہو جاؤ, تب امت مسلمہ میں یونٹی آئے گی. اس لیے قطع رحمی اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ. تمام رشتہ داروں کو حکم ہے آپس میں شیر و شکر رہو. بالکل ایسا نہ ہو کہ کوئی رشتہ دار بیمار ہو جائے تمہیں پتہ بھی نہ ہو بیمار ہے, کوئی مارے جائے تو اس کے جنازے میں نہ جاؤ, کوئی بیمار ہو جائے اس کی بیمار پرسی کے لیے نہ جاؤ, اور ایسا دل میں کینہ پالو کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے آمنا سامنا ہو گیا نعوذ باللہ بغض کی وجہ سے اس کو سلام نہ کرو, وہ سلام کرے جواب نہ دو, یہ اللہ کو سخت ناپسند. اللہ ہم سب کی حفاظت. تو یہ ہے بہت سی جگہوں پر, اس لیے یہ بہت اہم ہے. چوتھا بندہ آپ نے فرمایا جس کی مغفرت نہیں کی, مشاحن, دل میں کینہ رکھنے والا. یار اپنے دل کو صاف کر دیں, کوئی بات نہیں اگر کسی کے ساتھ وہ ہو گئی ہے وقتی ناراضگی ہو گئی, لیکن دل میں کینہ پال کر بدلے کا جذبہ دل میں رکھنا, اسے عربی میں شحن کہتے ہیں. شحین کینہ پرور آدمی, اس کے دل میں انتقام کی آگ ابھی بھی بھڑک رہی ہے. جب کہ ابھی اس کو موقع ملا اس نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں تو اس کو نہیں چھوڑے گا میں تجھے نہیں چھوڑوں, میں تجھ سے انتقام لوں. اس لیے ہو جاتی ہے زیادتیاں ہو جاتی ہیں آپس میں, بھی پڑوسیوں سے بھی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے, رشتہ داروں سے بھی ہو جاتا ہے, وقتی طور پہ ناراضگی بنتی بھی ہے, آدمی کو غصہ آتا بھی ہے, لیکن کینہ پال کے مسلسل دل میں بیٹھے رہنا یہ بہت ہی غلط ہے. دل کو صاف کر دینا چاہیے کچھ ٹائم کے بعد. اللہ فرماتے ہیں جو اپنے دل میں کینہ پال کے رکھے گا میں اس کی شب قدر میں بھی مغفرت نہیں کرتا. اللہ ہم سب کی حفاظت. پھر شب قدر کا بہت ہی قیمتی وظیفہ اللہ کے نبی نے بتایا, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ ہر نماز کے بعد بھی وظیفہ ہے, ہر نماز کے بعد پڑھنا یہ سنت ہے. اس لیے سب لوگ اس دعا کو یاد کر لیجئے, شب قدر کی بھی خاص دعا ہے. اور اس کے علاوہ رمضان شریف میں لوگ قضائے عمری پڑھتے ہیں. یہ قضائے عمری پڑھنا جو ہے یہ بدعت ہے, نہیں پڑھنی چاہیے. 4 رکعت نماز پڑھ کے وہ کہتے ہیں ہم نے پورے سال جتنی نمازیں چھوڑی ہیں ساری معاف ہو گئی. یہ غلط بات ہے, ایسا کوئی بھی حدیث نہیں. دیکھیں آپ کچھ باتیں عقل سے بھی تعلق رکھتی ہیں. ایک بندہ ہے وہ سارا سال نماز پڑھتا ہے, اور دوسرا بندہ ہے وہ کہتا ہے میں پورا سال نہیں پڑھوں گا, رمضان شریف کے آخری جمعے میں 4 رکعت پڑھوں گا اور اس کی وجہ سے پورے سال کی نمازیں معاف.
یہ بات لوگ کرتے ہیں، ایسا میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، اہل سنت والجماعت کرتے ہیں، اور ہم دوسرے فرقوں کی بات نہیں کرتے، اہل سنت والجماعت کے بہت سے لوگ کرتے ہیں، اس بدعت پر عمل کرتے ہیں اور اس کا یقین رکھتے ہیں وہ۔ افسوس کی بات یہ ہے، دین کو مذاق نہیں بنانا چاہیے، اس طرح تو نہیں ہو سکتا یہ، تو اس لیے یہ کام غلط ہے۔ 20ویں تاریخ کو لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، 20ویں روزے کو مغرب سے پہلے مسجد پہنچنا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرے گا، اللہ 2 حج اور 2 عمروں کے برابر اس کو ثواب دے گا۔ تو ہماری مسجد میں بھی ماشاءاللہ لوگ اعتکاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، وہ ماشاءاللہ کھانا بناتے ہیں، سحری کا بھی، افطاری بھی، تو اور لوگ تعاون بھی کرتے ہیں، تعاون بھی کرتے ہیں یہاں پر، تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے۔ ماشاءاللہ ایسے دوست ہیں ہمارے نمازی جو کہتے ہیں انشاءاللہ ہمارا تا حیات یہ جو ہے نیت ہے کہ اس مسجد میں جو بھی اعتکاف بیٹھے گا سحری افطاری ہماری طرف سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دیں، لیکن جو لوگ اعتکاف بیٹھیں وہ بھی گھر سے کھانا کبھی کبھی منگوا لیا کریں کہ یار میرے ساتھ جو اور بیٹھے ہوئے ہیں چلو یہ بھی نمازی لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، یہ بھی کھائیں گے، ہم بھی کھائیں گے، ثواب ہمیں بھی ہوگا۔ یہ اچھی بات ہے، میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا، لیکن جو اعتکاف بیٹھے تو وہ بالکل ہی مسجد پر ڈیپینڈنٹ نہ رہے، کبھی کبھار ایک دن چھوڑ کے گھر سے بھی کچھ منگوا لے کہ یار میرے گھر کا کھانا مسجد کے نیک لوگ کھائیں گے تو مجھے بھی ثواب ہو جائے گا، یہ نیت ہونی چاہیے۔ تو یہ اس نیت کے ساتھ، اور جو عبادت سمجھ کر ثواب سمجھ کر اعتکاف کرے گا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ اعتکاف کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلی یہ کہ جہاں جماعت ہوتی ہے وہاں پر بیٹھیں۔ ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے گاؤں میں ایک مسجد ہے وہ بالکل ویران ہے، تو اب اعتکاف بیٹھنے کے لیے بہت دور ایک جامع مسجد ہے، وہاں پر پھر میں بیٹھوں یا اپنے گاؤں کی مسجد کو آباد کروں؟ تو پھر اس کا یہ حکم ہے کہ جو گاؤں کی مسجد ہے جو ہر وقت بند رہتی ہے، جہاں لوگ نماز پڑھنے بھی نہیں آتے، وہاں بیٹھو تاکہ اعتکاف کی برکت سے مسجد نمازی تو بنے نا، مسجد کے اندر نمازی تو آئیں۔ لیکن جو ہے 5 جہاں جماعت سے نماز ہوتی ہو وہاں اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، جامع مسجد میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے۔ دوسرا اعتکاف کی نیت کرنا ضروری ہے کہ میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ رہا ہوں، اگر نیت نہیں ہوگی تو پھر ثواب نہیں ہوگا۔ اور نمبر 3 آدمی پاک ہو، غسل اس کے اوپر فرض نہ ہو، غسل فرض نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے افضل اعتکاف وہ ہے جو مسجد حرام میں کیا جائے، خانہ کعبہ کے اندر، سب سے زیادہ ثواب۔ والعاکفین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاکِفِينَ وَالرُّکَّعِ السُّجُودِ۔ جب ابراہیم علیہ السلام میرے خلیل میرا گھر بنا رہے تھے تو میں نے ان سے وعدہ لیا تھا میرا گھر صاف ستھرا رکھنا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور طواف کرنے والوں کے لیے۔ میرے گھر کو صاف رکھنا ہے، اس لیے ماشاءاللہ دیکھیں ابھی بھی اللہ کا گھر ہر وقت صاف ہوتا رہتا ہے، صاف ستھرا، ایسا بہترین صفائی کا نظام ہے حرمین شریفین کا، آدمی حیران رہ جاتا ہے، ایسی بہترین مینجمنٹ ہے۔ لیکن ایک بات پر یہ افسوس ہوتا ہے فتنوں کی وجہ سے کہ دیکھیں کورونا کے دنوں میں 10 تراویح ہوئی تھی، ابھی تک 10 تراویح چل رہی ہے، حالانکہ 1400 سال میں حرمین شریفین میں تراویح 20 پڑھی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی استقامت عطا فرمائے، ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسرا افضل ترین جگہ ہے مسجد نبوی، اس کے بعد ہے مسجد بیت المقدس، جس کے لیے جو ہے ابھی جنگیں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے اور فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ چوتھے نمبر پر جامع مسجد اور 5ویں نمبر پر محلے کی مسجد۔ عورت بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہے، لیکن کھانا بنانے کے لیے وہ اس جگہ سے نکل نہیں سکتی، کمرے کی اس حصے سے جہاں اعتکاف بیٹھی ہے، بس اپنا واش روم وغیرہ جائے، اپنا کسی کام سے جائے، دوبارہ آ کے اس کمرے میں بیٹھ جائے جس کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ گھر کے ضروری کام وہ کر سکتی ہے، لیکن کھانا بنانا کوئی ایسا ضروری نہیں ہے۔ اگر بہت ضروری ہو تو پھر وہ ایک الگ بات ہے، لیکن گھر کے ضروری کاموں کے لیے کمرے سے بھی نکل سکتی ہے، عورت بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہے، اور حیض شروع ہوتے ہی اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کا اعتکاف ختم ہو جائے، مثلا اگر کسی کا جو ہے 24ویں روزے کو ختم ہو گیا تو صرف 24ویں روزے کی بھی قضا ہوگی اور 1 دن کے اعتکاف کی قضا ہوگی۔
اگر اسی طرح مسجد میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی مجبوری بن جاتی ہے 26ویں یا 27ویں روزے کو اس کو اعتکاف ختم کرنا پڑ جاتا ہے، تو صرف اگر 26ویں روزے کو ختم ہوا ہے تو صرف 26ویں روزے کا وہ قضا کرے گا اعتکاف کی. لہذا عید کے بعد جب اعتکاف کی قضا ہوگی تو اعتکاف کی قضا کے لیے روزہ رکھنا فرض ہے. اعتکاف کی ایک دن کی قضا ہوگی، ایک دن کی اعتکاف کی بھی قضا ہوگی اور روزہ بھی اس دن رکھے گا. اور جس دن اعتکاف بیٹھنا ہوگا مغرب کو مسجد پہنچ جائے گا، بس مغرب سے اعتکاف شروع ہو گیا. مغرب کی اذان مسجد میں ہونی چاہیے، پھر اگلے دن جب مغرب کی نماز ہو جائے گی پھر گھر جائے گا. اس طریقے سے عورت جو ہے گھر میں چادر وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں بغیر تمیز شرعی ضرورت کی، وہاں سے نہیں نکلنا چاہیے. اعتکاف میں دو قسم کے کام جو ہے حرام ہے. ایک تو اعتکاف کی جگہ سے بغیر ضرورت کے لیے باہر جانا، اور ضرورت کے لیے جا سکتے ہیں. ضرورتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک انسان کی بشری ضرورت جیسے قضاء حاجت کے لیے جانا، غسل جنابت کے لیے جانا، اور گھر سے کھانا لانے والا کوئی نہ ہو تو بھی معتکف گھر جا سکتا ہے. گھر سے کھانا لانے والا کوئی نہ ہو تو معتکف گھر جا سکتا ہے. اس لیے اگر ہمارے ہاں تو یہ رواج ہی نہیں ہے، اگر کسی کو ہم دیکھ لیں کسی معتکف کو کہ گھر جا رہا ہے تو پورے سارے مسجد کے نمازی مذاق اڑائیں گے، لو جی اعتکاف بیٹھے ہیں گھر جا رہے ہیں، لو جی بھائی صاحب گھر جا رہے ہیں، چنگا اعتکاف ہو رہے ہیں نا. اسی تا واش روم بھی نہ جانے غسل کرنے واسطے، اے جناب صاحب گھر بھی جا رہے ہیں، اچھا اعتکاف چل رہا ہے نا. تو یہ بات ہے دل کی، نیت کی. اسی لیے کہتے ہیں اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. آپ مسجد کے بارڈر پہ کھڑے ہوئے ہیں کنارے پر، کسی نے آپ کو دھکا دے دیا، آپ کا پاؤں باہر چلا گیا، آپ کا اعتکاف سنت ختم ہو گیا. سمجھ میں آگئی بات. لیکن اگر کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے تو آپ گھر کھانا لینے بھی جائیں گے تو اعتکاف نہیں ٹوٹے. دیکھیں یہ بات نیت کی ہے. نماز آپ پڑھنے ہیں، آپ ایک کام بار بار کریں گے تو اس سے عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. لیکن اگر پہلی صف میں جگہ خالی ہوگی ہے، نماز جاری تھی، پہلی صف میں کسی کا وضو ٹوٹ گیا ہے، دوسری صف سے بندہ چل کے آگے آ سکتا ہے، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی. اب آپ کہیں گے یوں کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور چلو تو نماز نہیں ٹوٹتی، تو واقعی نہیں ٹوٹتی. تو اس لیے دین کی سمجھ بہت ضروری ہے. باقی 8 تراویح جو ہے یہ کوئی بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ کے دور سے 20 ہی تراویح ہے. قیام اللیل کی ایک حدیث ہے جس کو بنیاد بنا کے لوگ کہتے ہیں جی تراویح 8 پڑھنی چاہیے. وہ حدیث کیا ہے؟ وہ عائشہ کی حدیث ہے. ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعتوں سے اوپر نہیں کرتے تھے، 11 رکعتوں سے اوپر نہیں کرتے تھے، پڑھتے تھے. تو اس حدیث کو بنیاد بنا کے لوگ کہتے ہیں دیکھیں جب ہر رات میں 11 ہی ہیں تو پھر 20 تراویحاں کہاں سے آ گئی؟ تو اس طرح تو حدیث میں یہ بھی آتا ہے 3 رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح تک تراویح پڑھی، اس کا پھر آپ کیا کریں گے؟ اور پھر یہ ہے کہ حضرت عمر نے اپنے دور میں سب کو 20 پہ جمع کیا. حضرت عائشہ اس وقت حیات تھی، موجود تھی. حضرت عائشہ یہ صحابہ کا اجماع بھی دیکھ رہی تھی. حضرت عائشہ نے ایک لفظ بھی نہیں بولی، حالانکہ اس حدیث کی راوی حضرت عائشہ ہے. اگر یہ صحابہ غلط بات پر اکٹھے ہو رہے ہوتے تو حضرت عائشہ وہاں پہ کہتی نا بھئی تم کیا کر رہے ہو یہ لوگ، میں نے اللہ کے نبی سے 11 رکعتوں کی حدیث سنی ہے، تم 20 پڑھ رہے ہو. حضرت عائشہ نے ایک لفظ بھی نہیں بولا اور انہی صحابہ کے اتفاق رائے کو انہوں نے بھی قبول کی. تو اس لیے یہ یعنی کہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے. اور پھر جو لوگ جو ہے 20 نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں یہ 20 رکعت تراویح حضرت عمر کی بدعت ہے. نعوذ باللہ. او بھائی حضرت عمر کے بارے میں بدعت کا لفظ بول سکتے ہیں ہم؟ بالکل بھی نہیں بول سکتے. اتنے جلیل القدر صحابی اللہ کے نبی کے پہلو میں جو دفن ہے، جن کے متعلق اللہ کے نبی نے کہا ہے میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرنا، تم نعوذ باللہ ان کو بدعتی کہہ رہے ہو. اگر نعوذ باللہ حضرت عمر بدعتی ہے نعوذ باللہ تو پھر اہل سنت کون ہے؟ نعوذ باللہ. بالکل یہ بہت گستاخی کی. تو اس لیے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کو اکٹھا کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو یاد رکھے.
اور تمہارا اوپر کرے